پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کسی وقت بسم اللہ رہ جائے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لے کے شرمگاہ پہ چھینٹے مارنے۔ بعض لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں، وسوسہ بہت زیادہ ان کو آتا ہے، اور ویسے بھی شیطان انسان کا دشمن ہے، تو اس لیے چھینٹے مار لیے جائے تاکہ جو وسوسہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو وضو کا طریقہ کل میں نے بیان کر دیا تھا۔ تو وضو کے بعد کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب یہ کلمہ اس میں کیا خاص فضیلت ہے جس کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے ہی کھل گئے؟ تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ دیکھیے اس کا صرف اقرار آدمی کر رہا ہے وضو کے بعد تو بدلے میں جنت کے 8 دروازے کھل رہے ہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ کفارہ مجلس کے بعد بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی حدیث موجود ہے، اگرچہ اس پر کچھ کلام ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ وضو کا طریقہ اور اس کے بعد اس کی دعائیں۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو یہ بالوں کے نیچے ہے، پلکوں کے نیچے ہے، اسی طرح ناک کے گناہ، کئی گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے۔ تو وضو کرنے کی وجہ سے جو عضو دھویا جاتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو سے جب فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے، کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں رہ جاتا۔ آگے راوی جنہوں نے روایت سنی اس صحابی رسول سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی روایت بیان کر رہے ہیں، چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی فضیلت۔ تو اس نے عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بات یہ ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 4 5 6 7 مرتبہ میں یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تو شاید میں نہ بیان کرتا۔ تو میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ حضور سے یہ حدیث سنی ہے، جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرے وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے سنت کے مطابق وضو کرنے میں۔ اور ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، من توضأ نحو وضوئی ھذا،
جو میرے وضو کی طرح وضو کرتا ہے، مسنون وضو، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ کیسے؟ ان 2 رکعتوں میں کوئی خیال نہیں آیا، پوری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ وضو کرنے سے 2 رکعت پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وضو بڑا عظیم عمل ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کیا کرو۔ بار بار وضو سیکھنا چاہیے علماء سے، ائمہ سے، اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیوی کو، بچوں کو بٹھا کے آپ ان کو کہیں کہ آپ وضو کریں تو آپ ان کی غلطیاں نکالیں، یا خود آپ وضو کریں۔ تو اس طرح یہ ماحول سیکھنے سکھانے کا جاری رہنا چاہیے تاکہ ہماری کوتاہیاں، غلطیاں دور ہوں۔ سنت کے مطابق ہمارا وضو ہوگا تو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، قیامت والے دن آپ کی اتنی امت ہوگی، باقی لوگ بھی ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کی ایک نشانی رکھی ہے، باقی امتوں کی نہیں ہوگی۔ وہ نشانی کون سی ہے؟ میری امت 5 کلیان آئے گی، یہ 5 جو وضو والے اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں کہ میری امت آ رہی ہے۔ تو وضو والے اعضاء چمکیں گے تو انہی اعضاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا پانی نہیں ہے، تو اس کا متبادل شریعت نے تیمم رکھا ہے، پاک مٹی سے تم پاکی حاصل کرو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طرح بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے مٹی کے اوپر آپ ہاتھ مارے، پھر ان کو تھوڑا سا مل لے، پھر ان کے درمیان پھونک مارنا ہے، پھر اسی طرح چہرے پر مال لے، اور پھر دائیں ہاتھ پہ، پھر بائیں ہاتھ پہ۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو تیمم ہے یہ وضو کا بھی بدل ہے۔ آپ وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، تیمم کر لیں۔ اسی طرح آپ نے اگر فرضی غسل کرنا ہے، فرضی غسل کرنا ہے، آپ نہا نہیں سکتے یا پانی نہیں ہے، تو پھر بھی یہی تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ تیمم جو ہے غسل کے بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ دیکھو بول و براز والی جو جگہ ہے ان سے ہوا خارج ہو جائے یا کوئی بھی مواد خارج ہو جائے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نکسیر پھوٹنے سے، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جنگوں کے اندر صحابہ کے خون بہہ رہے ہوتے تھے، اسی طرح وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح آگے غسل کا مسئلہ ہے۔ تو غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے یا اس کے علاوہ اس کا پانی نکل جائے شہوت کی صورت میں، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اب غسل کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نجاست کو دھو دیں، بائیں ہاتھ کے ساتھ نجاست کو دھو دے، صاف کر دے، اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، جو عام وضو کا طریقہ ہے۔ آپ وضو کرتے جائیں تو سر کا مسح نہیں کرنا۔ جب سر کے مسح کی باری آئے گی آپ نے 1 چلو پانی کا بھرنا ہے، آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب پہ ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح ملنا ہے، پھر اور پانی لے، پھر بائیں جانب ڈالے، اس کو اچھی طرح ملے، پھر اور پانی لا کے درمیان میں ڈالے، اس کو اچھی طرح ملے، اتنا ملنا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دائیں جانب پہ پانی بہانا ہے، اس کے بعد پھر بائیں جانب پہ، اور آخر میں آپ نے پاؤں دھو لینے۔ آپ کا غسل اتنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کہ صابن کا استعمال ہے، ہم پانی بہا کے اس کے بعد صابن لگاتے ہیں، صابن لگانے کے درمیان بس اوقات شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے، آپ کو دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ غسل کے دوران یعنی اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ شرمگاہ کو نہیں لگتا، تو یہ آپ کا وضو برقرار ہے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ یا معاملہ ہو گیا تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ یہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد اس انداز سے غسل کریں، اپنے جسم کے اوپر پانی بہائیں، آخر میں اپنے پاؤں کو دھو لیں۔
تو یہ وضو، تیمم اور غسل تو انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔